ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اور یقیناً جب ہم اپنے ہونہار زبردست سپوتوں کو دیکھتے ہیں جو ہر فیلڈ میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت، اپنی ریسرچ، اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑے ہیں تو یہی مصرع ذہن میں آتا ہے. آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں لالیاں کی چناب نگر کی رہائشی اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں کینسر ریسرچ کرنے والی ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ بروج اکبر صاحبہ. اور یہ ویسے تو انہوں نے 5 مختلف ورلڈ ریکارڈز انہوں نے ہوسٹ کیے ہوئے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے جرمنی ان کا جانے کا اتفاق ہوا. یہ اپنی ریسرچ کمپلیٹ کر چکی تھی اور ان کی ریسرچ کو، ان کی قابلیت کو سراہا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ہائیڈلبرگ جرمنی میں یورپ کا سب سے بڑا کینسر ریسرچ سینٹر ہے جس کو DKFZ کہا جاتا ہے، اور ان کو وہاں سے بھی دعوت دی گئی کہ یہ مزید اپنی جو ریسرچ ہے وہاں کنٹینیو کریں. شی از اسپائرنگ ٹو کمپلیٹ ہر PhD ان سملر سبجیکٹس. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ستارہ بروج اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں براہ راست دبئی سے. السلام علیکم ستارہ، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں. آپ کا کیا حال ہے؟ آپ بھی اسی طرح چمکتی جگمگاتی رہیں، ملک کا نام روشن کرتی رہیں. پہلے تو میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں آپ کی کینسر ریسرچ کے بارے میں. واٹ وار سم آف دا کی فائنڈنگز، اور اس کو اتنا ماشاءاللہ دنیا میں پذیرائی مل رہی ہے، آپ اس کو کس طرح، ہاؤ ول یو کنٹینیو بلڈنگ آن دس ریسرچ؟ فار می مائی ریسرچ از آلویز سینٹرڈ اراؤنڈ میرے کنٹری کے بارے میں، کہ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے ملک میں کیسی ایسی پرابلمس ہیں جو کہ ہم ایڈریس کر سکتے ہیں. کیونکہ شروع سے میرا یہ شوق رہا کہ میں پاکستان کے لیے اور اپنے ملک اور قوم کے لیے کچھ کروں جو کہ انسانیت کی خدمت کرے اور میرے ملک کا نام روشن ہو. تو مائی ریسرچ واز فوکسڈ اراؤنڈ کہ جو بیریئرز ہوتے ہیں ڈائگنوسس میں، جیسے ابھی ارلیئر آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ جینیٹک جو کازز ہیں ہمارے ہاں اویئرنیس نہیں ہے، اور ہمارے ملک کے لوگ جو ہے وہ جانتے ہی نہیں کہ وٹ خود بھی وٹ جینیٹکس از، اور وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ ہمارے اوپر ہماری لائف پہ کیسے ایوری ڈے افیکٹ کرتی ہے. بالکل. تو میری ریسرچ ctDNA کے اوپر ورک کرتی ہے، سرکولیٹنگ ٹیومر DNA میں. عموماً آپ نے سنا ہوگا بایوپسی لیتے ہیں جب کینسر کا ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے، وہ کافی کاسٹلی ہوتا ہے، اور اس میں لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ میں اگر مجھے کینسر ہو گیا تو میرا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا، میں چیک نہیں کرا سکتا، مجھے سمجھ نہیں آتی. تو سرکولیٹنگ ٹیومر DNA از اے لو کاسٹ اینڈ مور افیکٹو وے ایک چیک کرنے کا بایو مارکرس کے تھرو، کہ آپ کو اگر کینسر ہے تو سگنلس دیتا ہے کہ آپ کے بلڈ کا سیمپل لیتے ہیں بس، اور ایک پینل ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو بلڈ کے سیمپل کے اندر سے ctDNA کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کو ایمپلیفائی کرتے ہیں، پھر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، پتہ چل جائے کہ بندے کو کینسر ہے کہ نہیں ہے اور کس ٹائپ. And it is far less invasive, it is far more cost effective and it can be scaled up جو کہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا. بالکل ایگزیکٹلی. اور اس کو آلریڈی ٹرائی کیا جا رہا ہے ان سم کنٹریز ان افریقہ، اور ان ٹرمز آف نان انویسونیس اینڈ سیفٹی اٹس مچ بیٹر کمپیئر ٹو دی ادر آپشنز. اور جو کہ ہیومنس کے اوپر بھی جو امپیکٹ ہوتا ہے نا، اٹس سائیکولوجیکلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو دے فیل لیس ورڈ. جبکہ اگر آپ بایوپسی کا سیمپل لیں، ایون اف اٹس ناٹ کینسر سم تھنگ ایلس، وہ بندے کے دماغ میں سے خوف کبھی نہیں جاتا. اور یہ اس کے اندر بیٹر یہ ہے کہ ارلی ڈائگنوسس پاسبل ہوتا ہے، کہ دس از سم تھنگ دیٹ کین بی ڈن ونس ایوری 6 months. اور اب کافی سارے کینسرس کی ٹائپ ایسی ہیں جو کہ ٹریٹیبل ہیں اگر ان کو ارلی چیک کر لیا جائے. تو دس ہیلپس ان دیٹ ایز ویل. اینڈ ستارہ، جو ہمارے کلچرل اور جس طرح آپ نے کہا تھا کہ سائیکو سوشیو بیریئرز ہیں، اس کے تھرو بھی ہمیں جانے کا موقع دیتا ہے. کیونکہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خدا نہ خاصہ اگر کوئی گلٹی، کوئی سسٹ کبھی ڈسکور ہوتی ہے تو ہمارے یہاں عام تاثر یہ ہے کہ اس کو چھیڑو مت، اس کو چھیڑا تو کہیں خدا نہ خاصہ کینسر پھیل جائے گا یا بڑھ جائے گا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عموماً جو آپ جیسے ریسرچ کر رہی ہیں، جو ریسرچ سینٹرز ہیں یورپ، ان کا جو پاپولیشن اسکیل ہے وہ بہت مختلف ہے. اینڈ ایون دے آر اسٹرگلنگ ود being welfare states with providing care to cancer patients. کیا اس طرح کی جو critical illnesses ہوتی ہیں اس کو کیسے ہینڈل کریں for larger population, it's debatable. People everywhere have been asking questions to their governments. لیکن بالخصوص ہمارے جیسے ممالک، آپ نے جیسے کہا کہ جہاں آبادی بھی زیادہ ہے، وسائل بھی کم ہیں، ہم اس طرح کی چیلنجز سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ What is your recommendation in terms of our policy and taking and providing care for these cancer patients? آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں پہلے بھی ڈسکس کر چکی ہوں ود پیپل ان دا گورنمنٹ اینڈ پیپل ہو آر ہولڈنگ کی اسٹیک ہولڈر پوزیشنز، ہمارے یہاں اویئرنیس ہی نہیں ہے. کافی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے اب کینسر کا ڈائگنوسس سن کے تو ہمارے دماغ میں فوراً آتا ہے کہ دس از اے ڈیتھ سینٹینس. ایون دا موسٹ آف دا کینسرز ہیو ٹریٹمنٹس ناؤ، وہ ہمیں اویلیبل نہیں ہوتی. کینسر تو کیا ہمارے پاس نارمل ایوری ڈے چیز ہے. کتنے سارے بچے ہوتے ہیں جو کہ بلوچستان میں کئی دفعہ کیسز آتے ہیں، پنجاب میں، سندھ میں، جن کو دے ہیو ریبیز اور اس کی ویکسینیشن ہے، اس کی ٹریٹمنٹ ان کے پاس اویلیبل
اویلیبل نہیں ہوتی. تو کینسر تو بہت بعد کی چیز ہے, ہمارے پاس ہیلتھ کیئر کا انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے. اور یہ ویلفیئر اسٹیٹس وین اٹ کمس ٹو ایون ڈوئنگ ریسرچ, جب آپ پاکستان میں کہتے ہیں کہ کوئی بایو بینک اویلیبل ہو, یا میں پاکستانی جینیٹکس کو, پاکستانی جینیٹیکل ہیریٹیج کو اسٹڈی کرنا چاہتا ہوں, وی ڈونٹ ہیو دا ریسورسز اویلیبل ٹو دا سائنٹسٹ. اور ہماری گورنمنٹ کیا ریسرچ کو بھی سپورٹ اس سینس میں نہیں کرتی جس طرح کی یورپین گورنمنٹس کرتے ہیں. جب ہم ریسرچ کے لیے ڈیٹا سیٹس بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو وی یوزلی گیٹ دا ڈیٹا سیٹس آف پیپل ہو آر کاکیجن, جو کہ وائٹ یورپین ڈسینٹ سے ہوتے ہیں. وہ سیم چیزیں ہماری جینیٹکس کے ساتھ ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی. تو اس میں جو سب سے پہلے اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو اویئرنیس پیدا کی جائے, اور دوسری ٹالرنس ہو. ہمارے ڈاکٹرز بھی کئی دفعہ اگر پیشنٹ آتا ہے اور وہ کسی چیز کے بارے میں کمپلین کرتا ہے تو ہمارے ڈاکٹرز کے پاس بھی اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ وہ ان کو سیریسلی لی جائے. فار ایگزامپل اف ا لیڈی کمز اینڈ شی کمپلینز اباؤٹ پین, اور وہ کہتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے, میں درد میں ہو, یہ وہ, تو ڈاکٹر اس کو سیریسلی نہیں لیتا. وہ کہتا ہے کہ یہ تو جی ڈرامہ کر رہی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے اس میں بھی ستارہ بہت سارے اور فیکٹرز ہوتے ہیں نا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سیکٹر میں, پبلک سیکٹر میں, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے تمام ہی سیکٹرز میں اوور برڈن بھی ہیں ڈاکٹرز. سو آئی تھنک they try to do their best, لیکن yes, these cases and such incidents are also prevalent. تو مجھے یہ بتائیے کہ ایک اور ڈبیٹ جو کی جاتی ہے پاکستان میں, اور ابھی ہم جیسے جب تھیلیسیمیا کی بھی بات کر رہے تھے, of having a cancer registry, اور آپ کا بھی اشارہ lack of information, lack of data, lack of research کی طرف ہے. How helpful would a national level cancer registry be? It would be, I think it would be life-changing for people who both do research and the people who benefit from that research. کہ اگر ہمارے پاس ایسا کا ڈیٹا اویلیبل ہو, جو کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. پاکستانی ریسرچرز جو جا کے یورپ میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں, یا امریکہ میں, یو کے میں جا کے ریسرچ کرتے ہیں, وہ اپنے ملک کے لیے زیادہ خوشی سے ریسرچ کرے, اور وہ اپنے ملک کی پرابلمس کو زیادہ جلدی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو اس چیز میں سپورٹ کیا جائے. سو وی ہیو اے نیشنل کینسر رجسٹری, اور ہمارے پاس اس کی ایکسیس بھی ہو. پھر اس کو جیسے اب انگلینڈ میں وی ہیو جینومکس انگلینڈ, جہاں پہ گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے, اور وہ جو ہے پرووائڈ کر رہے ہیں ڈیٹا فار پیپل ٹو ریسرچ آن اٹ, لیکن ان کے لیے اس کو بھی مینٹین کرنا کافی مشکل ہوا ہے. تو اسکیلیبلٹی, اور پھر ہمارے انفراسٹرکچر کی بھی بات آتی ہے, جہاں پہ ہمارے پاس ہیلتھ کیئر سینٹرز نہیں ہیں اپنی پاپولیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے. وہاں پہ یہ ڈیفینیٹلی آئی تھنک ہاسپٹلز لائک شوکت خانم, جو کہ میموریل ٹرسٹس ہیں, جو کہ فنڈنگ جن کو کام خود کر رہی ہے بجائے اس کے گورنمنٹ کے اوپر اس چیز کا بڑھنا ہے, دے کین اسٹارٹ دیز انیشیٹیوز ایز ویل. لیکن گورنمنٹ کی سپورٹ ڈیفینیٹلی اس میں ضروری ہوگی, کیونکہ دس از ڈیٹا دیٹ نیڈس ٹو بی مینیجڈ سیفلی. کافی لوگوں کو یہ بھی obviously have privacy and data concerns کہ جی میرا جینیٹک انفارمیشن لے رہا ہو, جو کہ بہت ویلڈ ہے کہ میری جینیٹک انفارمیشن لے رہے ہو, اس کے ساتھ کرو گے کیا. تو ان کو پہلے سمجھایا جائے کہ بھی آپ کی یہ دیز آر دا پاسبل کنسرنز دیٹ could be, اور یہ ہم نے اس طرح ایڈریس کیا گیا, اور پھر اس کو سیکیورلی مینیج کیا جائے, اور پھر ایکسیس ہو ان لوگوں کی جن کو اس کا چاہیے. I think you spoke from the heart because it's a subject of passion and interest for you. لیکن ستارہ, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اب تک کا یہ سفر کتنا آسان یا کتنا کٹھن تھا. What were some of the key challenges that you had to face? Because you know, from Chenab Nagar to becoming an Oxford researcher, I'm sure اس میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے ہوں گے. If something that you would like to share with people and your greatest learning out of these experiences. میں سب سے پہلے تو وہی چیز ہوتی ہے نا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جی میری سچویشن بہت ٹف تھی, میں تو بہت مشکل میں تھا. مشکل وقت ہر ایک کے اوپر آتا ہے, بٹ when the going gets tough, the tough have to get going. اور اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ میرے ملک نے مجھے کیا دیا, پاکستان نے میرے لیے کیا کیا, پاکستان آپ کو سب کچھ دے چکا ہے, آپ کی آئیڈینٹی, آپ کی پہچان, کلچر, لینگویج, آپ نے پاکستان کو کیا دیا. تو وہ سوچ کے آپ کا پرپس اگر آپ سے بڑا ہو, میں سے ہم نکل کے اگر ہم ہو جائیں اور ہم اپنے پورے سوسائٹی کے بارے میں سوچیں, تو آپ کی زندگی زیادہ میننگ فل بھی ہوگی. اگر میں صرف یہ سوچوں کہ جی اگر میں ایک maybe I can become like a public speaker, or I can become a teacher, or I can become someone who's, یہ سارے noble professions ہیں, لیکن اس کا thought process matter کرتا ہے آپ کے پیچھے, کہ اگر آپ ایسے کریں تو شاید آپ صرف ایک بندے کی زندگی اپنی چینج کر سکیں یا 2 بندوں کی. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ میں سوسائٹی کے لیے بینیفٹ کرنا چاہتا ہوں, تو ہم اکٹھے مل کے ایفرٹ کے ساتھ ہم پاکستان کے جو ہے فیوچر کو بدل سکتے ہیں. Absolutely. اور اگر آپ ڈیفینیٹلی when it comes to like میری اسپیشلائزیشنس کوئی ایک نہیں ہے. میں نے کینسر ریسرچ میں کیا, میں نے اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ کاؤنٹر ٹیررزم فائنانسنگ میں اسپیشلائز کیا, میں نے کمیونٹی سروس میں اور ڈپلومیسی میں,
तो आप एक स्टार क्यों बनना चाहो जब आप पूरी कॉन्स्टलेशन बन सकते हो। और पाकिस्तान में जो है वो आई थिंक सम ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स दुनिया में अल्लाह ने दिए हैं। खास तौर पे आजकल के जो बच्चे हैं आई फाइंड के फोन्स के साथ अटैच्ड हैं सोशल मीडिया पे। हम कहते हैं कि Thank you so much, Sitara. I think I really like that analogy of the constellation, and I think you've stayed true to your word and to your name. बहुत बहुत शुक्रिया for these very inspiring words, and please continue doing this brilliant service to our community and to the world at large. क्योंकि आपकी जो researches हैं वो सिर्फ किसी एक तबके, किसी एक community के लिए नहीं, it is going to be a torch bearer for the entire humanity. और तभी हम कहते हैं कि जो भी इर्तिका होती है, evolution आती है, उसमें किसी एक शख्स के सहरे पे आप कामयाबी का सहरा उसके सर पे नहीं सजा सकते. It is the ambition and the hard work of so many people. So thank you so much, Sitara, for being here with us. लेते हैं जी हम एक छोटा सा break and we'll be right back.